BBC اردو سروس کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں اختتام ہفتہ ہزارہ شیعہ مسلمانوں کی ایک اور بستی کو شدت پسندی کا نشانہ بنایا گیا. اس تشدد سے بھاگ کر لوگ امریکہ تک جا پہنچے ہیں. یہ خاتون واشنگٹن میں ہیں. میرا جب کبھی جانا ہوتا تھا کوئٹہ میں وہ دیکھتی تھی تو ایکسیپٹ کرنا اس کو بہت مشکل ہے کہ اب اتنے سارے لوگوں کو آپ جانتے تھے اب دے آر ناٹ اینی مور. ان کی تصویریں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ دفن ہے وہاں پہ, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. شیعہ برادری کے خلاف تشدد ہمارے جمعے کے پروگرام کا مرکزی موضوع ہوگا. دیکھنا نہ بھولیے گا. لیکن اس وقت دیگر خبروں کے ساتھ تابندہ کوکب. شکریہ عالیہ. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون آج انڈیا کے دورے پر ممبئی پہنچے ہیں. کل دلی میں وہ اپنے انڈین ہم منصب منموہن سنگھ سے بات چیت کریں گے. کیمرون انڈیا جیسی ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ساتھ برطانیہ کے اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں. انہوں نے آئندہ 2 برس میں انڈیا سے برطانیہ کی تجارت کو 2 گنا کرنے کا ہدف رکھا ہے. دلی سے شکیل اختر. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون 100 سے زیادہ صنعت کاروں اور بینکروں کے وفد کے ساتھ بھارت آئے ہیں. اپنے دورے کا آغاز انہوں نے ممبئی سے کیا ہے. ہندوستان یونیلیورز کے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ بھارت کا پارٹنر بننا چاہتا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اسپیشل تعلقات کی بنیاد موجود ہے. بھارت 2030 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ برطانوی کمپنیاں بھارت کی ترقی کا حصہ بنیں. ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم بننے کے بعد دوسری بار بھارت آئے ہیں. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت کی معیشت کھلتی جا رہی ہے اور برطانیہ کی ٹیسکو جیسی بڑی بڑی کمپنیاں بھارت میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں. دفاعی سودوں میں بھی برطانیہ کو خاصی دلچسپی ہے. برطانیہ نے گزشتہ 2 برس میں بھارت میں 16 ارب پاؤنڈ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے. صنعت کاروں کے اتنے بڑے وفد کے ہمراہ ڈیوڈ کیمرون کا دلی میں گرمجوشی سے استقبال ہوگا. برطانوی وزیر اعظم کل یہاں دلی میں اپنے بھارتی ہم منصب منموہن سنگھ سے ملاقات کرنے والے ہیں. بزنس ہی بات چیت کا ایجنڈا ہے. ڈیوڈ کیمرون نے بھارت سے تجارت کا حجم 11 ارب ڈالر سے بڑھا کر آئندہ 2 برس میں اسے 22 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف رکھا ہے. شکیل اختر, BBC نیوز, دلی. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر خبروں پر. شام میں جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن نے جنگی جرائم کی بین الاقوامی عدالت سے اپیل کی ہے کہ شام میں جنگی جرائم کے واقعات کی تحقیقات کی جائیں. کمیشن نے شام میں دونوں جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ دی ہے جن میں بچوں کو زبردستی ملیشیا میں شامل کرنے جیسے واقعات کا ذکر ہے. وینزویلا کے صدر اوگو چاویز نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ وہ وینزویلا واپس آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں خدا اور اپنے ہم وطنوں کا شکریہ ادا کیا. چاویز کے اس ٹویٹ سے 3 دن پہلے وینزویلا کی حکومت نے ان کی کچھ تصاویر جاری کی تھیں جن میں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں. انڈونیشیا کے شمالی صوبے سولاویسی میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم 15 افراد ہلاک اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. اتوار کو صوبائی دارالحکومت مناڈو اور آس پاس کے علاقوں کے ہزاروں افراد سیلاب سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے. شدت پسند اسلامی گروپ انصاروں نے نائجیریا میں 7 غیر ملکی ملازمین کو اغوا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. نائجیریا کے شہر باؤچی سے اغوا ہونے والے ان افراد میں اٹلی، فلپائن، برطانیہ، یونان اور لبنان کے باشندے شامل ہیں. افغانستان میں جاری لڑائی کی خبریں تو ہم ہر روز سنتے ہیں، لیکن امریکی فوج ایک اور ایشیائی ملک میں بھی جہادیوں کے خلاف نبرد آزما ہے. یہ ملک فلپائن ہے جہاں جنوبی جزیرے ہولو میں باغی قوتیں گزشتہ 40 برس سے ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کر رہی ہیں. اگرچہ انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے لیکن جزیرہ ہولو آج کل عالمی شدت پسندوں کی آماج گاہ بن چکا ہے. اس دور دراز جزیرے کے جنگلات میں بڑے بڑے اشتہاری باغی پائے جاتے ہیں.
فلپائنی فوج 40 برس سے ان باغیوں کے خلاف لڑ رہی ہے جو کہ اپنی الگ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باغی عالمی سطح کے دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہے ہیں، جیسے 9/11 کا منصوبہ بنانے والا وہ شخص جس نے واشنگٹن اور نیو یارک میں تباہی مچائی تھی۔ 1994 سے 2001 تک جتنے بھی حملے ہوئے ان میں جنوبی فلپائن کو کسی حد تک ضرور استعمال کیا گیا۔ ملک کے ایک حصے کو یا تو باغیوں نے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا یا حملوں کی منصوبہ بندی اور مختلف افراد کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ امریکی فوج کے یہاں آنے کا مقصد فلپائنی فوج کو مشورہ دینا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ جزائر فلپائن عالمی دہشت گردوں کی اماج گاہ نہ بن جائیں۔ امریکی فوج ان مقاصد میں کامیاب رہی ہے اور باغیوں سے 2/3 علاقہ خالی کرا چکی ہے۔ ان کا سب سے بڑا دشمن ابو سیاف نامی گروہ ہے جس نے اس وقت کم از کم 6 غیر ملکیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ انڈونیشیا سے بھی کچھ شدت پسند یہاں آئے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ باغیوں کے روابط افغانستان اور القاعدہ سے ہیں۔ یہ الگ تھلگ جزیرے باغیوں کے لیے بہت اچھی پناہ گاہ ثابت ہوئے ہیں اور انہیں مقامی مسلمانوں کی تائید و حمایت بھی حاصل ہے۔ یہ ان جزیروں کا سب سے بڑا شہر ہے لیکن زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ فلپائن کا یہ خطہ انتہائی غریب ہے، بالغوں میں تعلیم کا تناسب بہت کم ہے اور شیر خواروں کی شرح اموات بہت بلند ہے۔ تشدد کی اس لہر نے تعمیر و ترقی کا سارا کام روک دیا ہے۔ شدت پسندوں کی بھرتی کے لیے یہاں حالات بڑے سازگار ہیں اور شہر ہولو کے بہت سے باشندے امریکی اور فلپائنی فوج کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ This is the start of the healing process. We want to build trust again. We are one and the same. ہم باہمی اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں، ایک ملک اور ایک نسل کے باشندے، اور ہمیں عملاً بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب فوجی کارروائی کی بجائے مقامی آبادی کے دل جیتنے کی کوشش ہو رہی ہے اور امریکی فوج فلپائنی باشندوں کو مرکزی اہمیت دے رہی ہے۔ افغانستان کی طرح یہاں بھی امریکی فوج کی تعداد کم کی جا رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ ایک روز یہاں سے تمام امریکی فوج چلی جائے گی، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی یہاں خاصا خطرہ موجود ہے۔ یہ جزیرے جتنے خوبصورت نظر آتے ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہیں۔ یہ تھی فلپائن سے بی بی سی کی نامہ نگار کیٹ میک گون کی رپورٹ۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ پاکستان میں توانائی کے بحران نے نہ صرف صنعتی پیداوار کو متاثر کیا بلکہ نئی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ یہ سب بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔